جبرائیل، فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں کتنے فرشتے اس وقت موجود ہوں گے. لیکن کھانا ضرورت نہیں ہے، پینا ضرورت نہیں ہے، غذا کی ضرورت نہیں ہے، نیند کی ضرورت نہیں ہے، جو انسانی چیزیں ہیں، انسانی عوارض اس سے محفوظ. لیکن فرشتے کبھی ہنستے اور روتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہاں 3 موقع ایسے ہیں جو فرشتے ہنستے ہیں، اور اتنا ہنستے ہیں کہ گویا ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اپنی ہنسی پہ قابو نہیں پا سکتے، پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنستے ہیں. فرشتوں کے پیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا محاورے میں کہا جاتا ہے نا، اور روتے بھی ہیں. پیغمبر نے کہا وہ کون سے 3 موقع ہیں جب فرشتے ہنستے ہیں اور روتے ہیں؟ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں گھوم رہا ہوں، دیکھیے گا بھی آپ. کا پہلا موقع تو وہی ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی اسی امام بارگاہ علی رضا کے ممبر پہ یہ حدیث پڑھ کے وہ جملہ بھی شروع میں کہا تھا جو آج پھر کہہ رہا ہوں حدیث کے شروع کہ 1400 سال پہلے یہ پہلی چیز سمجھ میں اتنی نہیں آتی تھی، یہ آج سمجھ میں آ رہی ہے. اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک آدمی سارا دن گھر سے باہر مختلف لغویات میں، خرافات میں، دوستوں کی محفل میں، کبھی حقے کی محفل میں، کبھی سگریٹ کی محفل میں، کبھی بیٹھا، رات کو گھر آ گیا. اب گھر آنے کے بعد تو آ کے سو جاؤ نا. ایک مرتبہ گھر آنے کے بعد پھر ایک مرتبہ وہی حرام اور انٹرٹینمنٹ اور وہ چیزیں شروع ہو گئی. فرشتوں کو ہنسی آتی ہے، بھائی کتنی اللہ کی نافرمانی کرو گے، سارا دن اس میں لگے رہے، اب کم از کم رات تو آرام کر لو نا. رات میں بھی یہ سلسلہ جاری. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں رات کا مطلب قبرستان. جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو بس مغرب عشاء پڑھی، آدمی کے پاس کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا سوائے سونے. صبح جلدی اٹھ جائے گا اس کے نتیجے میں، لیکن رات کو کچھ نہیں. تو یہ حدیث جبرائیل اس وقت بتا رہے ہیں جب رات کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہی نہیں تھی. ایک آدھ کوئی آدمی رات کو گناہ کرے تو کرے. یہ آج کی حدیث. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ دن بھر گھر کے باہر جو کرتے ہیں حرکتیں، گھر کے اندر آ کر آپ نے موبائل اٹھایا، جو گھر کے باہر گناہ نہیں ہو سکتے وہ گھر کے اندر ہو جاتے. یہ ٹی وی بہت پرانی چیز میں بات کر رہا ہوں اپنے زمانے کی. میری جو جوانی تھی بلکہ بچپنا تھا، پاکستان میں ایک ہی ٹیلی ویژن تھا، پاکستان ٹی وی، وہ بھی 6 بجے سے 11 بجے تک تھا. 11 بجے فرمان الہی پہ وہ بند ہو جاتا تھا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ فیس بک، اس کے بعد پھر یہ واٹس ایپ، پوری رات لڑکے اور لڑکیاں بھی اس میں لگے رہتے ہیں. تو وہی فرشتے جو ہے نا وہ پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہیں کہ بھائی کتنے گناہ کرو گے، ابھی بھی دل نہیں بھرا دن بھر گناہ کرنے کے بعد. اور کہا دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کا آرام سے گزارا ہو جاتا، مگر نہیں، ایک مکان مل گیا اب دوسرا بھی بنانا. بھائی کس کے لیے بنانا ہے؟ بچوں کی شادی ہو جائے گی، سب الگ اپنا خود کما لیں گے. دوسرا ہو گیا، تیسرا بھی بنانا، تیسرا نہیں تو چوتھا بھی بنانا. اتنے پیسے جمع ہو گئے بینک میں کہ اپنا بڑھاپا گزرے گا اور پیسے. فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے کہ سب جمع کر کے کرو گے کیا؟ آخر نتیجہ تو وہی ہے جو میں آ جاؤں اس کے اوپر کہ فرشتے کہتے ہیں سب جمع کر کے کرو گے کیا؟ آخر میں پہنچنا تو وہیں پر ہے نا. ہوس ختم ہی نہیں ہوتی دولت کی جب کسی کی یہ حالت. شروع میں آدمی کہتے ہیں نا بس اللہ ایک سر چھپانے کا ٹھکانہ کر دے اتنا کافی، اللہ روزی کا اتنا انتظام کر دے کہ بس وہ عزت و آبرو سے گزر ہو جائے. اور اس کے بعد جو اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا اللہ کا ایک وعدہ کہ زمین پر ما من دابۃ علی الارض فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جتنے بھی چلنے والے سب کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، مگر آئی فون اللہ کی ذمہ داری نہیں، مگر مرسیڈیز گاڑی اللہ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کمپلین کریں کہ یہ ہم کو کیوں نہیں مل رہا ہے. فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہیں. اور تیسری بات تو خیر یہ بھی عشرہ زینبیہ کے حوالے سے بہت اہم پیغام. جب وہ عورت جو ساری زندگی بے پردہ گھومی، مجلس میں آتے وقت ایک اسکارف پہن لیا یا عبا پہن لی، وہ ایک الگ بات ہے، خیر وہ بھی ایک بڑی بات ہے آج کل کے زمانے میں. لیکن ویسے شاپنگ مال میں جا کے دیکھیے، برتھ ڈے پارٹی میں جا کے دیکھیے، کسی شادی کی محفل میں جا کے دیکھیے، کسی جاب جہاں پہ جاتے وہاں جا کے دیکھیں. اگر کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں اب آیا وہاں کا ایک ڈریس بن گیا اس لیے پہن رہی ہے، تو پلین میں جا کے بیٹھے، پلین اڑا نہیں کہ وہ اب آیا اتری نہیں کہ وہ ہینڈ بیگ میں گئی نہیں. تو یہ جو ایک عورت ہوتی مر گئی، مرنا تو ہر ایک کو، اور مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کے اب قبر میں اتارا جا رہا ہے. اور کوئی صاحب کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں آخری دیدار کر لیں، صرف محرم لوگ آئے. تو ساری زندگی دنیا بھر کے نامحرم دیکھتے رہے
اور جب مر گئی ہے اور گلنے اور سڑنے والی ہے قبر میں تو سارا حجاب یاد آ گیا اور سارا پردہ یاد آ گیا اور سارے محرم و نامحرم یاد آ گئے. آپ کو کچھ پتا چلے نہ چلے ساتوں آسمان کے فرشتے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے ہیں کہ واٹس اے جوک. وہ عربی میں کہہ رہے ہوں گے, انگلش میں نہیں کہہ رہے ہوں گے, لیکن پیغمبر سے جبرائیل اس پلر کے قریب بیٹھ کر جس کا نام ہے ستون جبرائیل, مقام جبرائیل, ستون جبرائیل, باب جبرائیل, ستون جبرائیل, فرشتے ہنستے ہیں. اور روتے کب ہے؟ کا 3 ایسے مواقع ہیں کہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں, محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں, لیکن رونا ہے. لفظ رونا تو روایت میں آیا اور کہا کہ پہلا موقع وہ ہے جو ابو ذر غفاری کا امتحان ہوا تھا. میں مولا حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابو ذر غفاری کا. کہا کہ ایک کپل ہے شادی شدہ, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بڑی منتوں کے بعد, بڑی مرادوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد, بڑے وظائف کے بعد اللہ نے اولاد دی. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ بیٹا پیدا ہوا, بڑا ہوگا, جوان ہوگا, ہم بوڑھے ہوں گے, بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا, ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا. پتہ چلا کہ والدین بوڑھے ہوئے, بیٹا جوان ہوا اور بیٹے کی اچانک موت ہو گئی. اب یہ بوڑھے والدین کے سامنے ان کے اس جوان اکلوتے بیٹے کا جو لاشا پڑا, اور اس وقت جس طرح سے وہ لوگ روتے ہیں, ان کو روتے دیکھ کے آسمان کے فرشتے رونے لگتے. ابو ذر غفاری کا بیٹا زر, اس کو حکومت نے کہا تھا کہ تم پر پابندی نہیں ہے شہر سے باہر جانے کی, ہم ابو ذر کو بھیج رہے ہیں, تم یہاں رہ سکتے ہو. کہا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں شہر کے مزے لوٹوں, میں باپ کے ساتھ خود جاؤں. ابو ذر کی جلا وطنی لازمی تھی, ان کے بیٹے نے والنٹیری جلا وطنی اختیار کی تھی, لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ یہ بیٹا باپ کی مدد کرتا, اس بڑھاپے میں ابو ذر کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت مشہور, فرشتے رو رہے. اور نمبر 2, جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر سے, وطن سے, رشتہ داروں سے دور سفر پہ گیا ہو, خاص طور پر اگر کوئی طالب علم, اور اس عالم غربت میں کہ جہاں نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, کوئی جاننے والا ہے, نہ رشتہ دار ہے, اسے موت آ جائے, اس کی غربت میں کی موت کو دیکھ کے فرشتے روتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا باپ یا ماں مر جائے, یتیم بچہ چھوٹا سا, اور اس کے بعد جو اس کو پال رہا, معلوم ہوا کہ بچہ رو رہا ہے باپ اور ماں کو یاد کر کے, یا اس کو ڈانٹ رہا ہے, بچہ سو گیا ہے, خواب میں اس نے باپ یا ماں کو دیکھا, یہ لفظ ہے روایت میں خواب کا, باپ اور ماں کو دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی, رونے لگا. اور جو اس کی نگرانی کر رہا ہے, جو بھی اس کو پال رہا, اس نے ایک مرتبہ ڈانٹ دیا اور کھرکی دے دی کہ سونے نہیں دیتا کم وقت, ایک مرتبہ 2 ہاتھ مارے اور سلا دی. اس وقت جس طرح سے بچہ بلک بلک کے اپنے باپ اور ماں کو یاد کرتا ہے, باپ یا ماں, عربی میں دونوں کو یتیم کہتے ہیں. باپ مر جائے وہ تو ہے یتیم, لیکن اگر باپ زندہ اور ماں مر جائے وہ بھی یتیم. چنانچہ جب یہ روتا ہے, اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور فرشتے روتے ہیں. اور کربلا میں آپ دیکھیں تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی. ابھی آپ نے سنا کہ یتیم جس وقت روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. مگر ایک ہوتا ہے جو حکم خدا کی وجہ سے یتیم ہو جائے, وہ تو مجبوری ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو یتیم اس لیے ہوا کہ حکم خدا آ گئی, یعنی اس کا باپ موت ہو گئی. اور ایک وہ ہے جو یتیم نہیں ہے مگر اس کے والدین نے اس کو یتیم بنا دیا. جب عام دنیا کسی یتیم پر یہ ظلم کرے تو اتنی عرش الہی کانپ جائے, لیکن اگر ظلم نہ بھی کریں, اور یہی یتیم کے بارے میں کہ تم اپنے گھر میں بہترین کھانے لا رہے ہو, چاکلیٹ لا کے بچوں کو دے رہے ہو, اور چلیں اب تو دنیا کو پتا چل گیا 2 حوالوں سے یہ کوک ووک فزی ڈرنکس وغیرہ منع ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہترین چیزیں یتیم کے سامنے مت دینا. اس کا دل کتنا دکھے گا. آپ اس پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے, آپ نہ اسے مار رہے ہیں, نہ پیٹ رہے ہیں, نہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, نہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ جو محبت و شفقت ہے وہ اپنی اولاد پہ ظاہر کر رہے ہیں. باپ اور ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرے تو کون کرے گا؟ مگر ایسا اظہار محبت جو یتیم کے دل کو تکلیف پہنچا دے, پسند نہیں کرتا وہ اسلام اس موقع پہ اس کو. تو اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کی بھی آگے کی ڈگری ہو, وہ اپنے بچوں کو خود یتیم بنا دے. آپ کے ذہن ادھر نہیں گئے جدھر میرا ذہن 5, 10, 15 سال سے گھوم رہا ہے.
اور وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی کسی سہولت کے لیے، ایک انگریزی کا لفظ ہے اپنے کسی ایگو کے لیے، یہ خیال کیے بغیر کہ بچے چھوٹے ہیں طلاق. یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے کہ باپ زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا. مگر یہ بچے کو یتیم یزید نے نہیں کیا، اس بچے کو یتیم اس کے باپ نے کیا. یہ طلاق کیا؟ ماں زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا، اور اس بچے کو یتیم کسی ظالم اور کافر اور کسی چنگیز خان اور ہلاکو خان نے نہیں کیا، اس کو اس کی ماں نے یتیم کیا. جو ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں وہ بڑے مظالم برداشت کرتی تھی اپنے شوہروں سے. آج کی تو خواتین سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر گزارا کرتی تھیں. کیا ان کو ثواب ملا؟ کتنا اجر ملا؟ وہ تو قیامت کے دن آپ دیکھ کے رش کریں گے. لیکن آج اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ایگو پرابلم ہے نا، کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. مجھے عقل دل میں آ گئی ہے، جو 2 دن پہلے بھی میرا موضوع تھا، گھمنڈ اور عقل، ایروگینس، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور کسی سے کمپرومائز کرنے والی چیز ہی ختم ہو گئی. اچھا، ایسے ایسے لوگ ملیں گے، مرد اور عورتیں دونوں کی بات کر رہا ہوں، جو گھر کے باہر اتنے خوش اخلاق مشہور ہیں، لیکن گھر کے اندر ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی. جو غیروں کے لیے ذرا ذرا سی بات پہ تھینک یو اور سوری کہتے ہوئے نہیں تھکتے، مرد بھی اور عورتیں بھی. گھر کے اندر جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جس کو اللہ اور رسول نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا، سورہ روم کی آیت کے سکون پہنچانا، اس کے سامنے جھکنا، سوری کہنا، تھینک یو کہنا، اپنی غلطی نہ بھی ہو تو بھی مان لینا. دیکھیں اسی مزاج اور اسی نیچر سے گھر چلتے ہیں. نہ روز گھر ٹوٹیں گے اور ٹوٹ رہے ہیں.